گرامی قدر، رب ذوالجلال کا یہ فضل عظیم ہے اور اس مالک کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خالق و مالک نے ماہ شعبان کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہمیں نصیب فرمایا، اور یہ جمعۃ المبارک دوسرے تمام جمعۃ المبارک سے اس لیے بھی افضل ہے کہ اس کی برکت سے اور رب کائنات کے فضل سے ہم ماہ صیام کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر گزاریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ مالک و خالق نے ہمیں آج کے اس عظیم اور بابرکت دن پر اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کی کائنات آج کی اس جمعۃ المبارک کے طفیل ہمارے فلسطین بھائیوں کے اوپر خصوصی کرم فرمائے، وہاں پر امن عطا فرمائے، وہاں کے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بہنوں اور بیٹیوں کے ماؤں کے ساتھ جو وہاں پر ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے، اللہ ہمارے تمام اسلامی ممالک کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہاں پر اپنا اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند فرمائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور فتح کرتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں، جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم میں سانس موجود ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کفار آنکھ بھی اس کی طرف اٹھا کے دیکھ سکیں۔ تو اللہ پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نازل فرمائے، پھر کوئی اس جیسا مرد کلندر عطا فرمائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے چلا گیا تو کافر غیر مسلم اس کی قبر پر گئے، اور قبر پر جا کر آوازیں دینے لگے کہ اٹھ صلاح الدین ایوبی۔ تو کسی نے کہا تھا کہ قبر پر آنے والوں اور اس کو اٹھانے والوں، کاش کہ اس کی زندگی میں ایک دفعہ اس کا سامنا کر لیتے۔ تو یہ ہماری داستان ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے کہ جن کے اندر اللہ نے جتنا ایمان عطا فرمایا تھا ان کو اس قدر جرأت اور بہادری عطا فرمائی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جمعۃ المبارک ماہ صیام کی مبارکباد کے حوالے سے ہے۔ ماہ صیام کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان چیزوں کا ذکر ہوگا، اور پھر ماہ صیام کو اتنی زیادہ عظمتیں اور برکتیں کیوں ملیں ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ یاد رکھیے، تمام مہینے اسی مولا کے مہینے ہیں، سارے دن اسی مالک کے دن ہیں، ساری راتیں اسی مالک کی راتیں ہیں، ہر ایک ساتھ، ہر ایک گھڑی، جہاں جہاں انسان کی نظر جاتی ہے وہاں وہاں اس کی خدائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی خدائی کی تعریف کرتے ہوئے خود فرمایا کہ لوگوں، میری شان یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام عالمین کا رب بن گیا۔ وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ رب عربی زبان میں پالنے والے کو کہتے ہیں، والد کو بھی رب کہا جاتا ہے۔
بادشاہ کو بھی رب کہا جاتا ہے، مالک کو بھی رب کہتے ہیں، استاد کو بھی رب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں بہت سے رب موجود ہیں، باپ کی صورت میں، بھائی بڑے بھائی کی صورت میں، استاد کی صورت میں، ہر ایک صورت میں رب موجود ہیں۔ لوگوں، میں کون سا رب ہوں؟ فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، کسی ایک شے کا رب نہیں۔ استاد صرف اپنے شاگردوں کا رب ہے، بادشاہ صرف اپنی رعایا کا رب ہے، باپ اپنی اولاد کا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، میری رب العالمینیت تمام جہانوں پر ہے۔ اور پھر جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی خضرۂ خوبہ کی، جب باری آئی سیاح لامکاں کی، جب باری آئی تائیدار انبیاء کی، جب باری آئی شہنشاہ انبیاء کی، جب باری آئی سراج الانبیاء کی، جب باری آئی جس کی خاطر کل کائنات کو سجایا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں، میں تو عالمین کا رب ہوں، سن لو، میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا گیا ہے۔ جتنا بڑا وہ رب، اتنی بڑی میرے مصطفیٰ کی رحمت۔ جس شے کا اللہ رب العزت اس کائنات کا رب ہے، وہ اگر ذرے کا رب ہے تو ذرے کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت، اگر وہ پہاڑ کا رب ہے تو پہاڑ کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت، وہ جس شے کا وہ رب ہے، اللہ رب العزت نے ہر شے کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ تو بات چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے تمام مہینے بنائے، سال بنائے، صدیاں بنائیں، سب کچھ اسی نے بنایا، مگر اس کے باوجود یہ اس کا قانون اور قدرت ہے کہ ہر ایک کو وہ برابر نہیں رکھتا، ہر ایک کو وہ برابر نہیں رکھتا۔ ہاتھوں کی 5 انگلیاں یہ برابر نہیں ہیں، ماں باپ کے اگر 5 بچے ہیں تو وہ برابر نہیں ہیں۔ الغرض اسی طریقے سے اس نے اپنے نبی بھیجے، سارے نبی برابر نہیں ہیں، اس نے رسول بھیجے، سارے رسول برابر نہیں ہیں، اس نے اپنی کتابیں بھیجی، ساری کتابیں برابر نہیں ہیں، اس نے اس کے اندر ایک مختلف دائرہ کار بنا رکھا ہے۔ کسی کو اس نے زیادہ فضیلت دے دی تو کسی کو اس نے اپنی فضیلت کو نیچے برقرار رکھا۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ جسے چاہے جتنا نواز دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزتوں کے انبار لگا دے اور جسے چاہے وہ ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ تو مالک اور خالق ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام میں اس نے دائرہ کار بنا رکھا، جس انبیاء کو چاہا ایک علاقے کے لیے نبی بنایا، کسی کو مختلف شانیں دیں، کسی کو مختلف مقام دیے، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، فرمایا سارے نبی پیچھے کھڑے ہو جائیں، مصلی امامت حسنین کے نانا کے لیے خالی کر دیا جائے، کیونکہ یہ مقام کسی اور کا نہیں بلکہ امام الانبیاء کا یہ مقام ہے۔ تو الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر چیز کو برابر نہیں رکھا، اس نے مختلف طبقات بنائے ہیں، مختلف درجات بنائے ہیں، اس کی مختلف سلیکشن کی ہے، مختلف انداز میں ان کے کیٹیگریز بنائی ہیں، اے بی سی، اس انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے قانون کے مطابق کیٹیگری بنائی۔ اب اس کے فرشتے ہیں تو سارے فرشتے بھی برابر نہیں ہیں، اس کے کتنے فرشتے ہیں، کروڑوں لاکھوں اربوں کی تعداد میں اس کے فرشتے ہیں، مگر سارے فرشتے برابر، مختلف فرشتوں کو مختلف شانیں عطا فرمائیں، مختلف مقامات عطا فرمائے اور مختلف فرشتوں کو مختلف فضیلتیں عطا فرمائیں۔ الغرض اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے، مگر ان 12 مہینوں میں بے شک سارے مہینے اسی کے، ساری راتیں اسی کی، سارے لمحے اسی کے، وہی معاف کرنے والا ہے،
وہی بخشنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی محروم کرنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے جب چاہے نواز دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر اس رب ذوالجلال نے ان 12 مہینوں کی بھی کیٹیگری بنا رکھی ہیں، اور کسی مہینے میں فرما دیا کہ لوگو یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور کسی کے بارے میں کہہ دیا یہ لوگو یہ مہینہ میرے خدا کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان، فرمایا یہ میرے مولا کا مہینہ ہے۔ باری تعالیٰ اگر تو فرما دیتا سارا سال ہی تیرا تھا، شوال بھی تیرا، رجب بھی تیرا، محرم بھی تیرا، سفر بھی تیرا، ذی الحج بھی تیرا، یہ جب سارے مہینے تیرے ہیں تو باری تعالیٰ رمضان المبارک کو تخصیص کرنے کی کیا ضرورت؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ روزے تو نے رکھوانے تھے تو ویسے فرما دیتا رمضان میں روزے رکھو۔ باری تعالیٰ یہ رمضان المبارک کے مہینے کو خاص اپنی طرف کیوں نسبت دی؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب صحیح بخاری شریف حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لوگوں میں نے رمضان المبارک کو اس لیے اپنا مہینہ قرار دیا، اس وجہ سے اپنا مہینہ قرار دیا، صرف علت ایک تھی، وجہ ایک تھی۔ باری تعالیٰ وہ کون سی؟ کہا صرف وجہ یہ تھی کہ میں اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی چاہت اور الفت کرتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کی امت جہنم میں جائے۔ کہا میں نے ایک مہینے کو ایسی رحمتیں نازل فرما دی، فرمایا اس میں جتنا بھی بڑا گناہ گار ہوگا، فرمایا وہ میرے کرم سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے یہ بہانہ بنایا ہے، میں نے یہ حیلتیں بنائی ہیں، حجتیں بنائی ہیں، تاکہ باری تعالیٰ پھر فرمایا کہ جب ماہ سیام کا مہینہ آتا ہے، فرمایا اس کے اندر میں 3 کام کرتا ہوں، اور وہ 3 کام صرف اور صرف امت مصطفیٰ کے لیے یہ کیے گئے۔ پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ خطبے کی ابتدا میں نے آیت پڑھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزے اس سے پہلے بھی فرض ہوئے، اس سے پہلے بھی روزے فرض ہوئے، مگر یہ روزے فرض کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر بنی اسرائیل پر روزے فرض کروں اور حضور محمد مصطفیٰ کی امت پر روزے فرض کروں تو ان کے درمیان میں تفریق نہیں رہتی، وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزے ان پر بھی فرض تھے، روزے ان پر بھی فرض ہیں۔ فرق اتنا ہے، ان پر جب میں نے روزے فرض کیے تھے تو جہنم کے دروازے کو کھلا رکھا تھا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی امت کی، فرمایا ان کے لیے میں نے جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیا ہے۔ تھوڑا سا بولتے رہے نا، ان کے لیے میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، شیطان کو بند کر دیا۔ باری تعالیٰ یہ سب کیوں؟ شیطان کو تو نہ جگڑتا، جنت کے دروازے تو ویسے کھول دیتا۔ تو باری تعالیٰ ایک ایک چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ تو باری تعالیٰ تو صرف شیطان کو جگڑ لیتا، باقی جہنم کے دروازے کھلے رہتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو میں نے اس لیے بند کیا ہے، اس لیے بند کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ماہ سیام ہو، کوئی بندہ فوت ہو جائے اور وہ جہنم میں جائے۔ فرمایا میرے خدا کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی۔ شیطانوں کو میں نے اس لیے بند کر دیا، کہا کہ جو شیطان کا بندے کے اندر جو کرنٹ دوڑ رہا ہے، یہ جو شیطانیت خیال دوڑ رہا ہے، کہا میں نہیں چاہتا کہ ان کے ذہن بھی کہیں گندگی کی طرف جائیں۔ میں چاہتا ہوں میرا مہینہ آ گیا ہے، سارے لوگ میری بارگاہ میں آ جائیں، اس لیے اس نے اس کو بند کر دیا۔ سنن ابن ماجہ شریف کی ایک روایت میں ہے، اور روایت بڑی پیاری روایت ہے۔ 2 صحابہ اکرام تھے، انہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، انتہائی توجہ کے ساتھ انہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں ایک صحابی تھے، اور اس کو روایت حضرت طلحہ بن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔
اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سے ایک صحابی ہر کام میں اول تھے، یوں سمجھے کہ نیکی میں فاسٹ تھے، نیکی میں بہت تیز تھے۔ اگر جنگ کا موقع ہوتا سب سے پہلے آگے ہوتے، نماز کا موقع ہوتا سب سے پہلے آگے ہوتے، کوئی بھی نیکی صدقات و خیرات کرنی ہوتی تو سب سے پہلے وہ صحابی دوسرے سے پہلے آتے۔ ایون کہ یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے کہ آج تکبیر اولیٰ میں پہلے کون جاتا ہے۔ قربان جاؤں، اللہ نے ان صحابیوں کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا تو مقابلہ ہوتا ہے کہ میری بلڈنگ اس سے 2 فٹ اوپر ہو یا 4 فٹ اوپر ہو، اس کی اگر 2 منزلیں ہیں تو میری 3 ہو، اس کے بعد اگر چھوٹی گاڑی ہے تو میری بڑی گاڑی ہو۔ لیکن یہ قربان جاؤں صحابی رسول سے کہ جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی، یہ دونوں نیکی کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے اور ہمیشہ ایک صحابی فرسٹ آیا کرتے تھے۔ چاہے وہ خرچ کرنے کی بات ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے کی بات ہو، چاہے وہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو، ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو یا کردار سے ہو، ہر حوالے سے دوسرے صحابی فرسٹ آیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی پیچھے رہ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ کون سی غزوہ کا؟ تھوڑا سا بولیے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ وہ جو صحابی تھے جو سب سے پہلے فرسٹ آتے تھے، وہ غزوہ تبوک کے اندر شہید ہو گئے۔ جو دوسرے صحابی مبارک صحابی تھے وہ 1 سال بعد ان کے بعد فوت ہوئے، یعنی کہ ان کو ایک پورا سال بیت گیا، اس کے اگلے سال غزوہ تبوک کے 1 سال بعد وہ دوسرے صحابی فوت اس دنیا سے چلے گئے۔ جو فرسٹ آئے تھے وہ پہلے چلے گئے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، جو دوسرے نمبر پر صحابہ اکرام صحابی تھے وہ بعد میں اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ سال گزر گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں رات خواب میں سویا، خواب میں نے دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ کہاں پہ؟ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ تو جنت کے دروازے پر کھڑا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اندر سے ایک فرشتہ آیا جس کے پاس لسٹ تھی، وہ جنتیوں کے نام لے رہا تھا، اندر بلا رہا تھا۔ میں بھی پاس کھڑا ہو گیا۔ کہتے کہ وہ دروازے سے جب وہ فرشتہ باہر آیا، اس نے لسٹ پڑھنی شروع کی تو سب سے پہلے اس شخص کا نام لیا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا، اس صحابی کا نام لیا جو 1 سال بعد فوت ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جو صحابی شہید ہوئے تھے ان کا نام آیا۔ کہا میں بڑا حیران تھا، پریشان تھا، ذہن میں یہ سوال دوڑ رہا تھا، باری تعالیٰ ایک صحابی پہلے شہید ہوا، وہ شہید بھی جنگ کے موقع پر ہوا، مگر اس کے بعد اس کا نام بعد میں لیا گیا، اور دوسرا صحابی جو نیکی کے اندر ہلکا سا کم تھے، یعنی کہ دوسرے کی نسبت کم تھے، ان کا نام پہلے لیا گیا، جو نیکی میں فاسٹ تھے ان کا نام بعد میں لیا گیا۔ میں حیران تھا، پریشان تھا، آنکھ کھلی تو میں سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں چلا گیا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ کہیں اور سوال کا جواب ملے نہ ملے، بارگاہ مصطفیٰ ایسی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جہاں پر کسی سائل کو کبھی خالی نہیں موڑا جاتا۔ کہتے میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، رأیت دخل الجنہ، میرا بھائی جنت میں داخل ہو رہا تھا، وَقَبْلُ بَعْدُهُ، فرمایا اس کے بعد دوسرا بھائی داخل ہو رہا تھا۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ جو نیکی میں تیز تھا وہ بعد میں گیا، جو نیکی میں تھوڑا سا کم تھا وہ پہلے چلا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ حیران ہوں، پریشان ہوں، کیوں ہوا؟ وہ تو جنگ پر شہید بھی ہوئے، نیکی میں بھی اول تھے، پھر بعد میں کیوں گئے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ وہ جنت میں بعد میں گئے
کہ ان کے بعد دوسرے بھائی کو اللہ نے ایک ماہ رمضان اور عطا فرما دیا تھا. ایک اور رمضان المبارک ملنے کی برکت سے ان نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عبادات کی، خشیت کی، خضوع کیا، روئے، دوئے، دعائیں کی. فرمایا اللہ کریم نے رمضان کی برکت سے پہلے جنت عطا فرما دی تھی. تو عزیزان گرامی قدر، ماہ سیام کی اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ جو ماہ سیام کو زندگی میں پا لیتا ہے اللہ کریم اتنی جلدی اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. ماہ سیام کی یہ اور برکات. ایک اور حدیث مبارکہ، آخری حدیث مبارکہ کہ جس کو حضرت خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سلیمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلیمان ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا فی آخری یوم من شعبان، رمضان المبارک کی آخری لمحات میں. یہ میں وہ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جن الفاظوں کو بارگاہ مصطفیٰ کے لبوں نے چھوا ہے. فرمایا فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں خطاب کیا. کیا فرمایا؟ فقال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں سے الفاظ وہ شروع ہو رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلمکم شہر عظیم شہر مبارکن شہر فی اللیل. فرمایا لوگو یہ عظیم برکت والا مہینہ تمہارے اوپر آ چکا. فرمایا شہر رمضان، جس کا نام رمضان ہے، لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام اللیل تطوعا من التقرب فیہ بخصلۃ من الخیر. فرمایا اس مہینے کے اندر جس بندے نے ایک عام دنوں میں ایک فرض کیا، ایک رکعت فرض ادا کیا عام دنوں میں، فرمایا اس دنوں میں ادا کرنے پر اللہ رب العزت 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا، فرمایا اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کمن ادن فریدن فیما سواہ ومن ادا فیہ فریدن کانا کمن ادین 70 فریدہ. فرمایا کہ لوگوں جس نے ماہ سیام کو صحیح طریقے سے گزار لیا، اس کا کما حق ہو حق ادا کر لیا، فرمایا یدخلہ جنہ یوم القیامہ. فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے جنت عطا فرما دے گا. عزیزان گرامی قدر، ہم سال کے پورے مہینے 12 کے 12 مہینے ہم اس کی رحمت سے دور ہو کر گزار دیتے ہیں. حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی رہیں، نہ ہمارا ٹی وی بند ہوتا ہے، نہ ہمارا موبائل بند ہوتا ہے. اب یہ مہینہ آ چکا اور اس مہینے کو فضیلت ایسے ہے. حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال نقل کی. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور 12ویں آپ تھے. فرمایا جس طریقے سے اللہ رب العزت نے 11 کے اوپر 12ویں کو فضیلت عطا فرمائی تھی، فرمایا اسی طریقے سے 11 مہینوں کے اوپر 12ویں مہینے رمضان کو فضیلت اللہ نے ادا کر دی. اور فرمایا پھر جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ کریم نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کیا جو انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا. فرمایا اللہ پاک اسی طریقے سے اس مہینے کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، گزارش یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے انتہائی سستی میں پورے 11 مہینے گزار دیے، جہاں پر ہم نے انتہائی سستی میں نہ فکر کی نماز کی، نہ فکر کی اذان کی، نہ فکر کی اس کی بارگاہ سے کیا آواز آ رہی ہے. یہ مہینہ ہے، کم از کم کوشش کریں اس مہینے کی تیاری کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک کی تیاری کی، جس بندے نے بھی تیاری کی، جس حوالے سے تیاری کی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس کی روح کو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے گا. تو رمضان المبارک کی تیاری کیسے ہے؟ رمضان المبارک کی سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ اپنے ذہن کو
کے اندر یہ بٹھا لینا کہ اللہ رب العزت کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر کم از کم ہم ایک مہینہ تو ایسا گزاریں، کم از کم ایک مہینہ، کہ جس مہینے کے اندر ہماری ایک بھی تکبیر اولیٰ کی نماز فوت نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا بولیے۔ ہم یہ گیم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں سنوکر کے اوپر، میں نے کل پرسوں بھی دیکھا، تو ہم وہاں پر گیمیں کھیلتے ہیں، وہاں پر اگر ہمیں 2 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑے تو ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری باری آئے گی، اس کے بعد میں گیم لگاؤں گا۔ تو یار وہ دنیا کی گیم ہے جس کے اوپر جیتنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ آخرت کی گیم ہے، اگر جیت جاؤ گے تو قرب مصطفیٰ ملے گا، اگر ہار جاؤ گے تو غضب ملے گا، اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم کے راستے ملیں گے۔ صرف ایک مہینہ، اس مہینے کے اندر سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کوشش کریں آپ اور میں سمیت کہ ہماری کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ رہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ کوئی بھی نماز اپنی نمازوں کے ٹائم ٹیبل سیٹ کریں۔ الارم ہم نے لگائے ہوتے ہیں، وہ کس لیے؟ کتنے بجے ہم نے فلاں کام کے لیے جانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے وہ کرنا ہے، تو اس کے مطابق اپنے الارم لگائیں اور کوشش کریں کہ آپ کی ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہو۔ دوسری کوشش کریں کہ اس ماہ سیام میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیطان کو جکڑا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں ایسا شیطان کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو انسان سگرٹ پیتے ہیں وہ اس مہینے میں تھوڑی سی اگر مکمل نہیں چھوڑ سکتے، جہاں پر 2 ڈبی پیتے ہیں وہاں پر 1 کر دیں، جہاں پر 1 پیتے ہیں وہاں پر آدھی کر دیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے، ابھی آپ نے قدم رکھا تو عرض فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ کوئی بولا بھی نہیں، پھر آمین کیسے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں ماہ سیام آئے اور وہ اپنی زندگی کو بدل نہ سکے۔ تو یہ نہ ہو کہ یکم رمضان کو ہم جہاں کھڑے ہیں یکم شوال کو ہم وہیں کھڑے ہوں۔ تھوڑا سا کوشش کریں کہ اس ماہ سیام میں اپنے آپ کو بدلنے کی، کم از کم اور کچھ بھی نہیں تو اپنے اندر صرف ایک تبدیلی لے آئیں۔ کتنی تبدیلی؟ وہ کوئی بھی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم نے رمضان المبارک میں جھوٹ نہیں بولنا، اگر کوئی یہ نیت کر لے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نیت بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم نے صرف اپنی ایک بری عادت کو چھوڑنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے من میں کیا ہے، ہم سے بڑا ہمارا کوئی نہیں جاننے والا، ہمارا تن سب کچھ جانتا ہے، من جانتا ہے ہم کتنے بڑے جناب چودھری ہیں، یہ کتنے بڑے فلاں ہیں، وہ لوگ ہمیں جانتے ہیں، لیکن اندر کا جو شیطان ہے وہ صرف اور صرف ہم جانتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ماہ سیام میں ایک برائی کو چھوڑنے کی۔ کتنی برائی؟ مشکل بات تو نہیں، صرف ایک برائی۔ کتنی برائی؟ بولیے، ایک برائی آپ نے چھوڑنی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سی برائی ہے، اور دل میں ہی ہم نیت کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ میں چھوڑ دوں گا، اللہ رب العزت اس کے صدقے پر ہمارے حال پہ رحم کرے گا، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت فلسطین کے حال پہ رحم کرے گا۔ صرف ایک لمحے کے لیے ہم سکوت کرتے ہیں اور اپنی برائیوں کے اوپر غور کرتے ہیں۔